معافی باطنی اطمینان۔ عزیز سامعین، صبح بخیر۔ آج کے گیان دھیان کے لیے متوجہ ہوں۔ کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے افسیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پولوس رسول کا خط، پہلا باب 7 آیت سے 18 آیت تک۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔ اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، بیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ اور اسی میں تم پر بھی، جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا، اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت افسیوں 4 باب 32 آیت۔ اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کے کچھ حصوں میں معاف نہ کرنا اور بدلہ لینے کو غیرت کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا ہی رہتا ہے، مگر مسیحی ایمانداروں کو ہر چند اسی دنیا میں رہنا ہے، مگر اپنی علیحدہ پہچان اور تشخص کے ساتھ، اور ایک مسیحی کا تشخص جو کہ اس کے خداوند نے اسے بخشا ہے اور پھر اس کا نمونہ بھی دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے واسطے اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کیا کرو، اور پھر ان کو معاف کرو۔ یہ معافی وقت کی قید و بند سے آزاد رہے، وقتی نہ ہو۔ یہی ہمارے خداوند کا اصول ہے جو کہ پاک روح سے تحریر کردہ اس کی کتاب مقدس میں جا بجا پایا جاتا ہے۔
مسیح خداوند کا یہ اصول اور تعلیم اس کے پیروکاروں کے لیے ایک چیلنج ہے، مگر پاک روح کی قوت سے جو کہ ہمارے اندر ہے ہمیں معاف کرنے والی طبیعت اور روح ملتی ہے۔ مسیح خداوند کی تعلیم یہ ہے کہ معاف کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں، کیونکہ خدا بھی اپنے رحم اور کرم کے باعث ہمیں معاف کرتا ہے، اور یہ معافی ہمیں مسیح خداوند میں ملتی ہے۔ افسیوں پہلا باب 7 آیت۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ ضرورت ہے سنجیدگی کی روح میں ہوتے ہوئے اس طبیعت کو شکر گزاری سے کام میں لانے کی۔ دوسروں سے تعلقات میں کشیدگی کی وجہ معاف کرنے کے حوصلے کا نہ ہونا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بھول ہے۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہر گناہ خدا کے خلاف بغاوت ہے اور خدا کے ساتھ جنگ ہے، مگر اس کے باوجود خدا ہمیں معاف کرتا ہے۔ اب وہ جو ہمیں ہماری ساری بغاوت کے باوجود معاف کرتا ہے، تو وہ ہمیں یہ فرماتا ہے متی 6 باب 15 آیت میں، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ ہمارا ایک مستعد مددگار ہے اور وہ خداوند ہے۔ اس سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں ہماری ساری کشیدگی، ناراضگی، بدگمانی اور شکوہ شکایت پر غالب آنے کا فضل دے، اور معاف کرنے میں پہل کرنے کی توفیق دے، اور وہ رفاقت جو کہ انسان کے ساتھ ساتھ خدا سے بھی ٹوٹی ہوئی ہے وہ بحال ہو۔ پاک روح جب ایماندار زندگیوں میں ہے تو پھر معاف کرنے کی روح، حلیمی اور فروتنی کے رجحان کا فقدان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو پاک روح کے پھل ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک روح تو ہے اور اس کے یہ پھل نہیں؟ ضرورت ہے کہ ہر مسیحی ایماندار خدا کی گہرے طور سے شکر گزاری کرے کہ خدا نے اسے پاک روح سے نواز رکھا ہے۔ پاک روح کی تعریف ہے خدا کی شخصی موجودگی۔ ہولی اسپرٹ مینس گاڈ ہمسیلف، یعنی خدا بذات خود ایماندار کی زندگی میں موجود ہے، کہ خدا نے نہ صرف ان کو معاف کر رکھا ہے بلکہ وہ خود ان کی زندگی میں موجود ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل 14 باب 16 اور 17 آیت۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، اور تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اسی طرح کے لوگ گلتیوں کی کلیسیا میں موجود تھے جو اپنے آپ کو پہچان نہیں رہے تھے۔ ملاحظہ ہو گلتیوں 4 باب 8 اور 9 آیات۔ لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔
اور گلتیوں 5 باب پہلی آیت، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ پاک روح میل ملاپ اور رفاقت کا روح ہے۔ ہر طرح کا ٹوٹا رشتہ جو خاندان، کلیسیا اور برادرانہ رفاقت میں ہے، اس کو استوار اور قائم رکھنے کے لیے پاک روح سے مدد مانگیں۔ وہ دور نہیں، ہمارے اندر ہے۔ اگر کوئی معاف کر رہا ہے تو معافی کو قبول کریں، اور اگر کسی کو آپ سے معافی کی ضرورت ہے تو اسے دیں۔ آج کے لیے خیال، جو معافی کو قبول نہیں کرتا، اور وہ بھی جو معاف نہیں کرتا، وہ پاک روح کو رنجیدہ کرتا ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ اے خدا پاک روح، میرے دل میں روشنی کر دے تاکہ وہ تمام اندھیرے جاتے رہیں جو خدا باپ اور دوسروں کے ساتھ کشیدگی کی وجہ سے ہیں۔ یسوع نام کے وسیلے سے آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے سارے گھرانے کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔